السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز اصلاح عقائد و اعمال، اور آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارکہ کی زیارت، قرآن و سنت کی روشنی میں زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ باتیں آپ پہ گوشے گزار کرتا چلو. معزز ناظرین سامعین محترم، آیا آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگ عقائد پر حملہ کر رہے ہیں اور یہ بات سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کیوں کی جائے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کوئی فضیلت وغیرہ نہیں ہے، اس طرح لوگوں کو جو ہے نا غلط عقائد ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح رسول اکرم سرور دو عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانا اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یہاں وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا، یہ تمام باتوں پر بعض لوگ جو ہے نا یہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے اس پر حملہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ جو ہے آج قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے آداب اور رسول اکرم سرور دو عالم کی زیارت، بعد از وفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارکہ پر حاضر ہونا اور رسول اکرم سرور دو عالم کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے جانا، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ پہ گوشے گزار کرتا چلو. آئیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ اے حبیب مکرم، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، فرمایا اللہ رب العالمین جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤکا، اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے وہ جاؤکا، وہ کہاں جائیں؟ اللہ نے فرمایا جاؤکا، میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو اگر کوئی گناہ کرے، اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرا، وہ مجرم ہے، خطا کار ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے فرمایا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ نے فرمایا جاؤکا، اس کو چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جاؤکا فاستغفر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ حبیب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں رسول اکرم کی آستانے پر بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے معافی طلب کرے. فاستغفر اللہ، اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرے. اور اللہ فرمایا کہ واستغفر لهم الرسول، اور جب تک میرا حبیب، میرا محبوب اس کے لیے سفارش نہ کر دے میری بارگاہ میں، شفاعت نہ کر دے میری بارگاہ میں، تو جب میرا حبیب جو ہے وہ جو رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی طلب کرے گا، اللہ فرماتا ہے شرط یہ لگائی کہ جب میرا حبیب اس کی سفارش کرے گا میری بارگاہ میں تو یقیناً وہ میری ذات کو بڑا مہربان اور توبہ قبول کرنے والا پائے گا، توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان پائے گا. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی نے نافرمانی کی، کسی نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ کا صریح حکم ہے کہ وہ رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں اللہ سے معافی مانگے. اللہ فرماتا تبھی معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا حبیب اس کے لیے سفارش نہ کر دے گا. حبیب جب سفارش کرے گا تو میری ذات کو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان پائے گا. تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا خود حکم ہے کہ بندوں کو فرماتا ہے کہ جس نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا وہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو گویا اس قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا
کہ جانوں پہ ظلم کرنے والے شخص کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہاں حاضر ہو کر اللہ سے معافی طلب کرے۔ یہاں کچھ بات سمجھنے والی ہے، اللہ رب العالمین نے معافی دینا تھا، اس کو معاف فرمانا تھا، تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا کہ حرم میں آ جائے، خانہ کعبہ میں آ جائے، مجھ سے معافی طلب کرے اور مجھ سے جو ہے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کا جو اپنے جانوں پہ ظلم کرے وہ رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین معافی دیتا ہے، فرماتا ہے میں معافی دوں گا اور میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تم مجھ کو بڑا مہربان پاؤ گے۔ کب؟ جب رسول اکرم کی بارگاہ میں تم حاضر ہو کر مجھ سے استغفار طلب کرو گے، معافی طلب کرو گے، اور رسول اکرم تمہاری سفارش کر دیں گے میری بارگاہ میں، یقیناً میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات جس کی تلاوت صبح قیامت تک، اور قرآن مجید کے ہر وہ احکام صبح قیامت تک ہیں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بعد از وفات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں جو گمراہ کن عقائد جس کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت کا اطلاق جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھا، اور رسول اکرم کی وفات کے بعد یہ آیت کا یہ معاملہ نہیں رہے گا، نعوذ باللہ۔ یہ تمام کی تمام جو ہے یہ جو ہے جسارت ہے، اور یہ جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روکے جانے کے لیے تمام باتیں کی جا رہی، لیکن نہیں، یہ آپ ذہن نشین رکھیے قرآن مجید کی ہر آیت کا جو حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی، اور آقا علیہ السلام کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی قرآن مجید کے احکامات رہیں گے۔ اب آئیے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعے کو بھی لکھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی اکابر علماء جو اہل سنت والجماعت کے اور بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، جیسے کہ علامہ امام ابن حجر المکی الہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے الدر المنظم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی آداب اور زیارت پر بھی آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی آپ نے ایک واقعے کو لکھا۔ یہی واقعہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ امام ابن کثیر نے بھی لکھا، مگر واقعہ بالکل ایک جیسا ہی ہے، تھوڑے سے اختلاف اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آقا علیہ السلام کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک شخص جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمائے 3 دن ہو گیا تھا، اور جب اس کو خبر ملی کہ آقا علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں روضہ مبارکہ پر حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے کیا کیا، بار بار رسول اکرم کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر یہی آیت پڑھتا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ملاقات کے لیے آیا تھا، مجھے اطلاع ملی آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مزار مبارک پر حاضر ہوا ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر کھڑا رہا، آنکھوں سے آنسو اس کے بہتے رہے، اور زبان پر یہی آیت مبارکہ کی تلاوت جاری و ساری تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ پڑھتا جاتا یہ آیت مبارکہ کو، روتا جاتا، کہتا یا رسول اللہ کا حکم ہے، میں گناہگار ہوں، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ سے معافی طلب کر رہا ہوں۔ یہ آیت کی اب تلاوت کا ورد کرتا گیا حتیٰ کہ جو ہے شام ہو گئی، اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ سے آواز آئی، فنودی عن القبر قد غفر لک، جائے شخص جا، تجھ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی دی گئی، جا تجھ کو بخش دیا گیا، جا تجھ کو معاف فرما دیا گیا۔ تو سرکار دو عالم کی روضہ اقدس سے آواز آئی، فنودی عن القبر قد غفر لک، جا تیری مغفرت فرما دی گئی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس واقعے کو علامہ امام ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا۔ پتہ یہ چلا کہ امام ابن کثیر کو تو تمام علماء مانتے ہیں، یہ علماء سلفیہ ہو، علماء اہل سنت، تمام علماء کے نزدیک جو ہے بڑے معتبر ہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا، تفسیر ابن کثیر میں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ یقیناً حاضر ہوتے گئے، اور جیسے رسول اکرم کی حیات مبارکہ میں لوگ حاضر ہوتے تھے، جو آداب آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو جیسے آداب تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از وفات بھی
اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے تو وہی آداب کو ملحوظ رکھتے تھے. صحابہ کا وہی طریقہ تھا، تابعین کا وہی طریقہ تھا، تبع تابعین کا وہ طریقہ تھا. جب بھی رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اپنی سانسوں کو بھی آہستہ لیتے تھے، آوازوں کو پست کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، قرآن مجید فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو. اگر میرے رسول کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو جائے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال، زندگی بھر کے اعمال حب کر دیے جائیں گے اور تمہارے لٹ جانے کا تم کو شعور تک بھی نہیں ہوگا. تو وہ آداب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی آقا علیہ السلام کے جو بارگاہ کے آداب تھے، جو صحابہ کا جو معمول رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام کا وہی عمل رہا، وہی معمول رہا، وہی آداب کو ملحوظ رکھا کرتے تھے. تابعین کا بھی وہ طریقہ تھا، تبع تابعین کا وہ طریقہ تھا، ائمہ کا، مجتہدین کا، محدثین کا، سب کے ہی آداب تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. حتیٰ کہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے اندر بھی بڑے بڑے اجلہ محدثین اگر درس بھی دیا کرتے تھے، امام مالک وغیرہ کے تعلق سے بھی روایت موجود ہے کہ امام مالک اگر مدینہ پاک میں حدیث کا جب درس دیتے تھے تو کتاب کا جو صفحہ ہوتا تھا، صفحہ، اس کتاب کے صفحے کو بھی جب آپ پلٹتے تھے تو اس کی بھی آواز کو بھی آپ آنے نہیں دیتے. فرماتے کہیں آواز کی صفحہ کی جو آواز ہوگی، جو پلٹنے میں جو آواز نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جو ہے نا مدینہ پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس ہو، کہیں اس کی آواز بھی نکل جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو کتاب کے اوراق کو بھی جب پلٹتے تھے تو بڑے آہستہ پلٹتے تھے وہ لوگ. تو اتنا آداب پتہ یہ چلا کہ حیات ظاہری کے جو آداب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے وہی آداب کو تمام صحابہ، تابعین، محدثین کرام کا یہی طریقہ رہا. آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، چند باتیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعلق جو ہے، روضہ مبارکہ کی زیارت کے متعلق جو محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب میں وہ روایتوں کو لایا ہے، وہ چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا. چلو، پہلی حدیث یہ ہے کہ معزز سامعین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی. حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، سرکار نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی کہ کل بروز محشر میں اس کی شفاعت فرماؤں گا اور میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی. فرمایا. اور دوسری حدیث میں حضور نے شاہ فرمایا کہ من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی، فرمایا سرکار نے فرمایا میری وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد جس نے میرے قبر پر کھڑے رہا، جو میری قبر کی زیارت کی، جو میری بارگاہ میں حاضر ہوا میرے بعد از وفات کے، میرے وصال کے بعد، فرمایا تو حضور نے فرمایا فکأنما زارنی فی حیاتی، گویا اس نے میری زندگی میں، میری حیات میں مجھ سے ملاقات کی. فرمایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری وفات کے بعد آیا، جس نے میرے روضے کی زیارت فرمائی، تو گویا اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کا جو معاملہ رہا، گویا کہ اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی. فرمایا کہ بعد از وفات بھی کوئی روضے رسول پہ حاضر ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ گویا جس نے بعد از وفات بھی آیا، گویا اس نے زندگی میں مجھ سے ملاقات کی. فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من جاءنی، کہ جو کوئی میرے پاس آیا اس نیت کے ساتھ، سوائے میری زیارت کے، میری زیارت کی غرض سے آیا، میری زیارت کے قصد سے آیا، کوئی اور ارادہ نہیں تھا، کوئی اور قصد نہیں تھا، بلکہ وہ میری بارگاہ میں آیا تو فقط میری زیارت کے لیے آیا تھا، میرے قبر انور پر حاضر ہو گیا، میری زیارت کے لیے آیا تھا، کوئی اور اس کا ارادہ نہ تھا، بس میری زیارت کا ارادہ تھا، تو حضور نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی غلام حضور پاک علیہ السلام کا امتی وہ نکلتا ہے، کہتا ہے کہ میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو فقط روضہ رسول کی زیارت سے قصد سے جانا، روضہ رسول کی زیارت کے ارادے سے جانا، سرکار نے فرمایا اگر کوئی یہ ارادہ بھی رکھتا ہے فقط میری زیارت کا، سرکار فرماتے بروز محشر میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. تو سبحان اللہ، یہ روضہ رسول اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کی فضیلت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آخر سے اور ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من جاءنی زائرا کان لہ حقا علی اللہ عز وجل، جو کوئی میری زیارت کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع بن جاؤں گا. فرمایا میں اس قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. فرمایا
اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا من حجہ، جس نے حج کیا اور میرے قبر منورہ کی زیارت کی، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میری ظاہری زندگی میں میری زیارت کی اور میری صحبت میں رہا فرمایا۔ تو وہ حجاج کرام جو حج بیت اللہ کی سعادت کا شرف جن کو حاصل رہا، وہ روضہ رسول پر جب حاضری کے لیے جاتے ہیں تو میرے پیارے محبوب نے فرمایا حج کے بعد جو میری بارگاہ میں حاضر ہوا، میری زیارت کی، گویا اس نے میری ظاہری حیات میں، میری ظاہری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی، اور اور میری صحبت میں رہنے کا اس کو جو شرف حاصل رہے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس نے حج کیا، میری مسجد میں میری زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں مجھ سے ملاقات کی فرمایا۔ تو یہ روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اپنی روضہ مبارکہ پر حاضری دینے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر حاضر ہو کر زیارت کرنے والوں کے لیے سرکار دو عالم نے یہ جو ہے نا فضائل اور یہ اجر و ثواب کا ذکر فرمایا کہ سرکار دو عالم نے خود ارشاد فرما دیا کہ میری قبر پر جو حاضر رہے گا، گویا جس نے میری بعد از وفات میرے قبر کی زیارت کی، تو گویا اس نے جو ہے نا میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی۔ سرکار نے فرمایا جو اس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر مبارک ہے جس کو ہم مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں، تو مدینہ پاک بھی کہتے ہیں، تو کچھ نام بھی ہیں اسماء مدینہ منورہ کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے کچھ نام بھی ہیں۔ پہلا تو قرآن مجید میں جو نام آیا ہے وہ نام ہے مدینہ شریف کا نام آیا، ما کان لأہل المدینہ، ما کان لأہل المدینہ، یہ سورہ توبہ میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شہر کا نام مدینہ کا ذکر فرمایا، ما کان لأہل المدینہ۔ اور ایک روایت میں امام مسلم نے اس کو روایت کو نقل فرمایا، اس شہر کا نام طابہ اور طیبہ بھی ہے، مدینہ طیبہ جس کو کہتے ہیں، طابہ اور طیبہ، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا، ایک نسخے میں جو ہے نا مسلم شریف کے اس میں طیبہ کا بھی، طابہ کے بجائے طیبہ کا بھی ذکر آیا، اس کا بھی لفظ آیا۔ اور اس کو جو ہے الدار کا بھی، جو اس شہر کا نام الدار بھی ہے، جسے جو ہے نا والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ جو ہے نا یہ مدینہ پاک کو بھی جو ہے دار ایمان کہا گیا۔ اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یثرب فرمایا، وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تو یثرب کا بھی جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، تو گویا اس مدینہ پاک کا نام مدینہ طیبہ بھی ہے، طابہ بھی ہے، اور مدینہ شریف بھی ہے، اور جو ہے نا اس کا طابہ اور طیبہ بھی ہے، اور جو ہے دار بھی ہے، الدار بھی ہے۔ تو گویا جو ہے یہ شہر مدینہ کے کچھ نام بھی آپ کے سامنے، کیونکہ قرآن و سنت میں ان ناموں کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو گویا آئیے اب ہم چند باتیں آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعلق جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلیں۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، روایتوں میں آیا ہے کہ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حاضری کے لیے تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارکہ سے آپ جو ہے نا چمٹے ہوئے رہے، یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ سے آپ لپٹے ہوئے تھے، اور زاروں قطار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ سے جب لپٹے ہوئے تھے اور زاروں قطار آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو اس وقت مروان بن حکم آیا اور اس نے آ کر آپ کو کاندھے سے پیچھے سے آپ کو اٹھایا۔ حضرت مروان بن حکم کو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا فرمایا، کہا کہ مجھے کیوں اٹھاتے ہو تم مجھ کو، میں جانتا ہوں میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں پتھر اور مٹی کے پاس نہیں آیا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارکہ سے چمٹ جانا اور زاروں قطار رونا میں جانتا ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول جلیل القدر، تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے آئے تو آپ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ سے آپ چمٹ گئے، لپٹ گئے آپ، اور زاروں قطر آپ روتے جاتے تھے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہوں میں، روضہ رسول پہ حاضری کا معاملہ آپ کا ایسا رہا۔ اسی طرح جو ہے نا اگر آپ اکابرین کے بھی اگر معمولات کو دیکھیں گے، بزرگان دین کے بھی معمولات کو آپ دیکھیں گے، اور صحابہ کرام میں خود حضرت ابو ایوب انصاری کے بعد جو ہے اگر آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اگر آپ جو ہے نا سیرت کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی مدینہ پاک کو چھوڑ کر آپ جو ہے مقام حلب
شام کے شہر میں آپ تشریف لے گئے تھے، ایک رات خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال، کیا تم کو ہماری یاد نہیں آتی، کیا ہماری ملاقات کو تمہارا جی نہیں چاہتا؟ بس خواب آپ دیکھ کے اڑ گئے اور لبیک کہتے ہوئے آپ مقام حلب سے اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینہ پاک تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام حجروں میں حضور پاک علیہ السلام کو تلاش کرتے گئے، حتیٰ کہ آپ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارکہ سے آپ چمٹ گئے اور زارو خطار آپ روتے جاتے، یا رسول اللہ یہ بلال حاضر ہے، یا رسول اللہ یہ بلال حاضر ہے، یا رسول اللہ یہ بلال حاضر ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریقہ بھی رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ عالم کے روضہ مبارکہ پہ آپ لوگوں کا یہ معمول رہا، حاضری دیا کرتے تھے اور رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور درود و سلام کا نذرانہ وہ بھی پیش فرمایا کرتے تھے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، میں سلف صالحین کے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، حضور محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی قندیل نورانی شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر گیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہوتے ہیں رشتے میں، اور آپ جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضری کے لیے تشریف لے گئے، اور اس وقت مدینہ پاک کے اندر حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے، اور 70,000 کا مجموعہ بھی تھا، اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مدحت میں شان میں آپ جو ہے اشعار بھی لکھا کرتے تھے، اور جب روضہ رسول پہ آپ حاضر ہوئے تو آپ نے قصیدہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں لکھا تھا، اور اس کو بیان کرنے والے اکابر علماء دیوبند جو ان کی مشہور و معروف کتاب فضائل اعمال، علامہ زکریا صاحب قبلہ کی جو ہے فضائل اعمال، اس کے اندر جو ہے فضائل حج کے باب میں فضائل زیارت نبوی کے آداب کے متعلق 50 واقعات آپ نے لکھا، ان میں یہ واقعے کو بھی آپ نے قلم بند فرمایا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے اس وقت روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، اور وہ قصیدہ جو آپ نے رسول اکرم کی شان میں لکھا تھا اس کے کچھ اشعار، ان میں ایک شعر یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلے روح حاضر ہوتی تھی آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، پہلے روحیں آتی تھی، روحوں کو یہ شرف ملتا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی زیارت کے لیے، آپ کے جو ہے نا چوکھٹ کو، آپ کے روضہ مبارکہ کی قدموں کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ آج جسم اور روح کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے یا رسول اللہ۔ فرماتے یا رسول اللہ، ہم تو جو ہے اس دور مقام سے ہماری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی زیارت کے لیے، آج جسم اور روح کے ساتھ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے یا رسول اللہ۔ آج جسموں کو زیارت نصیب ہوئی ہے آپ کے روضہ انور کی، روحوں کو بھی آج زیارت حاصل ہوئی آپ کی روضہ مبارکہ کی زیارت کا۔ تو گویا جب جسم اور روح کو یا رسول اللہ یہ شرف حاصل ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضری کا، جب یہ اشعار پڑھتے جاتے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک موقع ایسا آیا کہ اشعار پڑھتے جاتے، ایک ایسا موقع آیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکل آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ جب باہر نکل آیا تو علامہ زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ 70,000 کا مجموعہ مدینہ پاک کے اندر، ان تمام لوگ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی میں موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک روضہ مبارکہ سے باہر نکل آیا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو بوسہ دینے کا بھی شرف حاصل ہوا، زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ 70,000 افراد کو یعنی رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کا ان کو موقع ملا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے 500 سال کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ زیارت کرنے والے کو یہ شرف بھی عطا فرما دیا جاتا ہے، ان کی زیارتیں بھی قبول کر لی جاتی ہے، اور ان کو کبھی جو ہے دیدار سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ کو واقعہ معلوم ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مرتبہ آپ نے حج فرمایا، اور ہر بار رسول اکرم صلی اللہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے زیارت کے لیے، اور جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ عالم کی بارگاہ سے جواب آتا، خوش روی جامی دوبارہ آئی، جامی خوش رہنا پھر دوبارہ آنا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حج بیت اللہ کی سعادت سے جب مشرف ہوئے، اور آپ نے جو ہے لوگ جب قافلہ آپ کا جو ہے مقام احرار سے جب مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد، یعنی حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد وہ قافلہ جب مدینہ پاک
حاضری کے لیے جا رہا تھا تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے نا اس قافلے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نہیں گئے. تو اس وقت لوگوں نے فرمایا کہ اے جامی کیا بات ہے کہ آپ جو ہے روضہ مبارکہ پہ حاضری کے لیے نہیں جائیں گے؟ تو عبد الرحمن جامی نے فرمایا نہیں، میں حج کر چکا ہوں، اب میں اپنے مقام اپنے شہر جاؤں گا. تو لوگوں نے فرمایا کہ آپ نے رسول اکرم کی وہ حدیث نہیں پڑھی جس نے حج کیا اور سرکار دو عالم کی روضہ مبارکہ کی زیارت نہ کی؟ اس کی سرکار نے فرمایا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، جفا کیا. کیا یہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ کیا یہ حدیث نہیں پڑھی جس نے حج کیا اور میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی؟ کیا یہ روایت آپ نے نہیں پڑھا؟ تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے اس کو پڑھا بھی ہے اور کئی لوگوں کو پڑھایا بھی ہے. تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی سے لوگوں نے فرمایا پھر آپ کیوں نہیں آتے؟ تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے حج کیا، اب گھر جاؤں گا، احرام کھولوں گا، وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ کی زیارت کے قصد اور ارادے کے ساتھ نکلوں گا. سبحان اللہ، قصد اور ارادے کے ساتھ نکلوں گا. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اگر ایسے ہی چلا جاؤں گا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ جامی حج کے بہانے تم میرے پاس آئے ہو کیا؟ تو گویا حج تو ہو گیا، گھر جا کر اب جو ہے احرام کو کھول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا زیارت کا قصد اور ارادہ کر کے اپنے مقام سے نکلوں گا. تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ، اس طرح کئی علماء محدثین کا بڑا اکابرین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب جاتے تو قصد اور ارادے کے ساتھ جایا کرتے تھے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھتا چلوں کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اکابر جو سلسلے سہروردیہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو ہے حضرت علامہ امام ابن حجر المکی الہیثمی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے وہ کتاب الجواہر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبی المکرم، یہ جو کتاب ہے امام جو ہے نا امام ابن حجر المکی کی، اس کے اندر ایک امام ابن حجر مکی نے حضرت امام شہاب الدین سہروردی کے قول کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جو ہے مدینہ پاک میں حاضر ہوئے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی جگہ، سلیمان علیہ السلام مدینہ پاک میں جب حاضر ہوئے اور اس مقام مدینہ میں جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار مبارکہ کی اس جگہ جہاں آپ کی آخری آرام گاہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں کی آپ نے اس جگہ کی اس مٹی کی آپ نے زیارت کی اور خبر دی یہاں پر جو ہے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار بنے گا. اور بنی اسرائیل کے 400 علماء دین کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں چھوڑا. فرمایا آپ یہاں انتظار کریں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریف آوری سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کی اس جگہ کی آپ نے زیارت کی اور 400 علماء کو چھوڑا. فرمایا آپ یہیں رہو، انتظار مصطفیٰ میں رہو. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بات کو واضح کیا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ یہاں پر بنے گی. آپ نے اس جگہ کی بھی زیارت فرمائی. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آخری بات آپ کے سامنے ایک روایت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری آرام گاہ، امام ابن حجر المکی لکھتے ہیں اس بات کو، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، امام ابن حجر مکی الجواہر المنظم میں نے سوال لکھ کر جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ پاک میں سرکار دو عالم کی آخری آرام گاہ ہے اور سرکار دو عالم کی قبر مبارک وہی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک میں آخری جو سرکار کی آرام گاہ ہے وہاں سرکار دو عالم کے مدفن ہونے کی کیا حکمت ہے؟ آخری آرام گاہ وہاں پر حضور پاک کی ہوئی، وہاں کیا حکمت ہے؟ اور امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ انسان کی جس جگہ کی مٹی سے اس کا بشری خمیر بنایا جاتا ہے تو اسی جگہ پر اس کو لوٹا دیا جاتا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خمیر کی مٹی جس جگہ سے بنی گئی تھی وہ مکہ المکرمہ کی تھی، مکہ معظمہ کی تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری آرام گاہ بھی مکہ معظمہ ہونا تھا، مدینہ پاک کیوں ہوا؟ اب اس کی جو ہے کئی تفاسیر ہیں. بعض لوگوں نے یہاں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری خمیر جب سرزمین مکہ المکرمہ کی جس مٹی سے بنایا گیا تھا، بعد میں وہ مٹی جو ہے بہتی ہوئی مدینہ پاک کے اندر آ گئی تھی.
تو بعض نے اس کی توجیہ فرمائی کہ مٹی وہاں سے ادھر آ گئی تھی. اب امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ مکۃ المکرمہ کی مٹی تھی تو آقا سرکار دو عالم کی آخری آرام گاہ بھی مکۃ المکرمہ میں ہونا تھا. پھر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام ابن حجر المکی الہیثمی جو اپنی کتاب الجواہر المنظم میں آپ لکھتے ہیں، امام ابن حجر مکی اس کا سوال کا جواب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے دور دوسری جگہ پر تشریف فرما ہونے میں یہ حکمت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہیں، تابع نہیں ہے. فرمایا سرکار کیا ہے؟ متبوع ہیں. جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ متبوع ہوتا ہے، جو جس کا تابع ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہیں، سرکار کی اتباع کی جانی چاہیے. سرکار کسی کی اتباع نہیں کرتے، متبوع ہیں. یہ سرکار دو عالم کی عظمت و شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہے، تابع نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں یعنی مدفن ہوتے، آپ کی آخری آرام گاہ مکۃ المکرمہ میں ہوتی، تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کعبے کے تابع یا پھر حج کے تابع ہو کے رہ جاتا. فرماتے اللہ اکبر. یہ امام ابن حجر کہتے ہیں اگر آخری آرام گاہ آقا علیہ السلام کی اگر مکے میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کعبے کے تابع یا پھر حج کے تابع ہو کر رہ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر متبوع ٹھہریں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و عالی کمال کے منافی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دور کسی اور جگہ علیحدہ سکونت پذیر ہوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مستقل ارادہ کیا جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کسی اور قصد کے تابع نہ ہو. فرماتے ہیں امام ابن حجر مکی لوگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری آرام گاہ مکے میں ہوتی تو لوگ حج کے بہانے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ہاں، کوئی قصد و ارادے کے ساتھ نہیں جاتا، کعبے کے بہانے کوئی حضور کی بارگاہ میں آ جاتا. امام ابن حجر فرماتے لوگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے مدینہ پاک کے اندر ہیں، آخری آرام گاہ حضور پاک علیہ السلام کی جو ہے وہاں اس لیے ہے کہ لوگ حضور کی بارگاہ میں زیارت کا قصد اور زیارت کے ارادے کے ساتھ جائیں. آئیے ایک آخری روایت، بڑی دلچسپ روایت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا چلو، جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس روایت کو لکھا. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مجموعے میں تھے. ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے روئے زمین پر بھیجے گا، اور فرشتے جب اللہ کے حکم سے زمین پر آئیں گے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بیان فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں بیان؟ کہ جو ہے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ جو ہے قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو روئے زمین پر بھیجے گا. فرشتے جب زمین پہ اتریں گے، خانہ کعبہ کو سجایا جائے گا، اس طرح سجایا جائے گا جس طرح پہلی رات کی دلہن کو سجایا جاتا ہے. تو اس طرح کعبے کو سجایا جائے گا، اور اس وقت جو ہے فرشتے کعبۃ اللہ سے کہیں گے چل. کعبۃ اللہ کہے گا کہاں چلیں گے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، میدان محشر بپا ہے، بارگاہ الہیہ میں چل. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ جب اس کو جو ہے سنوارا جائے گا، اس کو جو ہے نا مزین کیا جائے گا، اس کو سجایا جائے گا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ چلنا شروع ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے، جس کو حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے یہاں تک کہ کعبہ جب چلنا شروع ہوگا تو کعبہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں بارگاہ خداوندی میں لے جانے سے قبل مجھے بارگاہ رسالت مآب میں مجھے حاضر کرنا ہے، مجھے حاضر ہونا ہے، مجھے حضور رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے لے کے چلو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ چلتا ہوا میری بارگاہ میں حاضر ہوگا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کب کی بات ہے؟ آقا علیہ السلام اپنی حیات میں، زندگی میں، اور یہ واقعہ قیامت کے وقت میں ہونے والا ہے. حضور قیامت کے حوال کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا علم نہیں تو کیا ہے؟ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے روضہ انور میں ہوں گا، وہ کھڑے رہ کر خانہ کعبہ مجھ سے عرض کرے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کعبہ حاضر ہوگا میری بارگاہ میں، تو خانہ کعبہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ روضہ رسول پر حاضر ہو کے اس کو بھی زیارت کا موقع عطا فرما دیا جائے گا. تو خانہ کعبہ کو بھی زیارت روضہ رسول سے مشرف کر دیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا حاجیو آؤ شہین شاہ کا روضہ دیکھو،
اعلیٰ حضرت نے فرمایا کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ کعبہ بھی جس کی زیارت کے لیے جائے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ سلام عرض کرے گا خانہ کعبہ، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روز انور سے جواب دوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ سے کہوں گا کہ تم بارگاہ الہیہ میں جا رہے ہو، بتاؤ میری امت کے تعلق سے تم رب کی بارگاہ میں کیا کہو گے، شکایت کرو گے یا شفاعت کرو گے؟ تو خانہ کعبہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جو زندگی میں ایک بار مجھ تک آیا ہے، خانہ کعبہ کہے گا میرے تک آیا ہے، تو حضور میں کل بروز محشر اس کی شفاعت کروں گا، اس کو داخل جنت کرواؤں گا، میں شفاعت کروں گا جو مجھ تک پہنچا۔ اور خانہ کعبہ کہتا ہے حضور جو زندگی میں مجھ تک نہ آ سکا، میری زیارت نہ کی، مجھ تک نہ آ سکا، مجھ تک نہ پہنچ سکا، حضور آپ اس کا دست مبارک پکڑ کر اس کو داخل جنت فرما دینا۔ تو یہ روایت جس کو جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا، بتانا خلاصہ کلام مقصود یہ ہے کہ آج حجاج کرام ہو یا عمرہ کرنے والے ہوں، جب ہم خانہ کعبہ کے طواف عمرہ کی مکمل کے بعد اور حج بیت اللہ کی مکمل ہونے کے بعد روضہ رسول پر جب حاضری کے لیے جائیں تو ارادے کے ساتھ جائیں، قصد کے ساتھ جائیں، آداب کو ملحوظ رکھیں۔ جس طرح عید کا دن ہوتا ہے تو کوئی کپڑا پہن کر، نیا کپڑا پہن کر، غسل فرما کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر جس طرح جو ہے نا اپنی تیاری کرتا ہے، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب جائیں تو بالکل نیا لباس پہنیں، آپ غسل فرمائیں، خوشبو لگائیں اور آہستہ آہستہ درود و سلام پڑھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں۔ تو جس طرح علماء محدثین نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو ایک زائر کو کہاں ٹھہرا جائے، تو آپ فرماتے ہیں جس طرح زندگی میں کوئی انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو صحابہ کا طریقہ تھا، جتنا حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے تھوڑا جتنا دور ٹھہرتے تھے، جتنا اسی طرح جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر کھڑا جائے، یہ کہ وہاں اتنی دور کھڑا رہ جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ جو ہے نا آہستہ آہستہ زبان سے درود بھی پڑھتا جائے، سلام بھی پڑھتا جائے۔ یہ جو ہے ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد اور ارادہ کرتے ہوئے طلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کے معمول کو جاری و ساری رکھے۔ یہ چند باتیں آج کی موضوع کی مناسبت سے میں نے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔